اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے ایمان و صحت کی حالت میں ہوں گے۔ آج کی آن لائن کلاس میں آپ کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہے۔ کلاس کا آغاز اس دعا سے کرتے ہیں، میرے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ آج کی ہماری کلاس اسلامیات کی ہے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے بیٹا ذرا یہ سوچیں، میں آپ سے کچھ سوال کر رہی ہوں کہ دن رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ دن رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ تو یقیناً بیٹا آپ نے سوچا ہوگا کہ دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے سے پہلے کیا کام کرنا ضروری ہے؟ نماز پڑھنے سے پہلے کیا کام کرنا ضروری ہے؟ جی، آپ نے صحیح سوچا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ حدیث ہے الطہور شطر الایمان، پاکی نصف ایمان ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 میں ہے، واللہ یحب المطہرین، بے شک اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو بیٹا اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے آیت اور حدیث سے کہ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور پاکی نصف ایمان ہے، یعنی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں وضو کی یا وضو کے فائدے کی۔ تو وضو کے کیا فائدے ہیں؟ تو وضو کرنا بہت آسان ہے، مگر یاد رکھیے اس کے فائدے بہت سارے ہیں۔ وضو کرنے سے انسان پاک ہو جاتا ہے، وضو کرنے سے ثواب ملتا ہے، وضو سے شیطان دور رہتا ہے، وضو کرنے سے گناہ دھل جاتے ہیں، وضو میں دھلنے والے اعضاء قیامت کے دن چمکیں گے، یعنی جو اعضاء ہاتھ، پاؤں، کان، ناک، یہ سب ہم وضو میں دھوتے ہیں تو انہیں ہم اعضاء کہیں گے، اور وضو کرنے والے انسان کے یہ اعضاء قیامت کے دن چمکیں گے۔ وضو کرنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، وضو سے سستی اور تھکن دور ہو جاتی ہے۔ دیکھا بچوں، وضو کرنے کے کتنے سارے فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کام کو کرنے کے آداب یعنی طریقے بتائے ہیں، تو وضو کا بھی اللہ نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے۔ آئیے وضو کا طریقہ جانتے ہیں۔ وضو کا طریقہ، وضو سے پہلے آپ دعا پڑھیں گے، بسم اللہ والحمد للہ، اللہ عز و جل کے نام سے شروع، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ وضو کا طریقہ آپ کو اسٹیپ وائز دیا گیا ہے، آپ اس کو اچھی طرح سے دیکھ کر اور وضو کیجیے۔ وضو کا طریقہ مزید میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ پیارے نبی کو وضو کا طریقہ سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سیکھ کر یہ طریقہ مسلمانوں کو سکھایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے سکھایا، اور آپ نے حضرت جبرائیل سے سیکھ کر یہ طریقہ مسلمانوں کو سکھایا۔ ایک صاف برتن میں پانی لے کر صاف جگہ بیٹھیں
منہ اگر قبلے کی طرف ہو تو زیادہ اچھا ہے۔ اس کے علاوہ نل سے بھی وضو کیا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھ گٹوں سمیت 3 مرتبہ دھوئیں۔ 3 بار کلی اور مسواک یا انگلی سے دانت صاف کریں۔ 3 بار ناک میں پانی ڈالیں۔ 3 بار پورا چہرہ اس طرح دھوئیں کہ پیشانی سے ٹھوڑی تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان تک دھل جائے۔ دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت 3 بار دھونا۔ 1 بار سر کا مسح کرنا۔ مسح کے معنی ہے گیلا ہاتھ پھیرنا۔ مسح کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ گیلے کریں اور ان کو سر پر پھیریں۔ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ پہلے دایاں اور پھر بایاں پاؤں دھوئیں۔ وضو کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ تمام اعضاء اچھی طرح دھل جائیں۔ تو بیٹا یہ تھا ہمارا وضو کا طریقہ۔ اس طریقے کو مد نظر رکھتے ہوئے وضو کرنا چاہیے۔ گھر کا کام دے رہی ہوں، درج ذیل سوالات کے جوابات تلاش کر کے اپنی نوٹ بک پر تحریر کریں۔ وضو کسے کہتے ہیں؟ مسح کا کیا مطلب ہے؟ اس کے جواب آپ کو پی پی ٹی کی وضاحت میں بھی مل جائیں گے۔ آج کی اچھی بات، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، ناپاکی سے دور رہو۔ آج کی کلاس کا اختتام یہیں ہوا چاہتا ہے۔ اب انشاءاللہ اگلی کلاس میں وضو کے فرائض کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ جب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔